अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तैयब हनीफ। दोस्तों, जो वन पेज था वो अब फट चुका है और शहबाज हुकूमत के लिए इसहाक डार ने एक बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट की है। और इस प्रॉब्लम क्रिएट होने के बाद अब आर्मी चीफ का डंडा भी चल चुका है। एक गिरफ्तारी भी हुई है जिसके ऊपर हम बात करेंगे। और वजीर आजम शहबाज शरीफ के लिए अब 36 घंटे इतने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्यों हो चुके हैं? एक तरफ मखसूस नशिस्तों के ऊपर सुप्रीम कोर्ट में पीटीआई का जाना, पिशावर हाई कोर्ट का फैसला जिसमें फॉर्म 45 को जारी करना, इलेक्शन कमीशन की जानब से फॉर्म 45 का वेबसाइट के ऊपर अपलोड हो जाना, ये वो सब मामला हैं जो इस वक्त शहबाज हुकूमत के लिए दर्द सर बने हुए हैं। हलफ तो आपने उठा लिया, लेकिन जिस बेस के ऊपर आप वजारत उर्ज़मा की कुर्सी के ऊपर पहुंचे हैं, वहां तक पहुंचने में या जैसे आप पहुंचे हैं वो अब सब कुछ एक्सपोज होने वाला है। इस वीडियो में भी आपको बताएंगे। और जिस अदारे की आप ये कहते थे कि आपको हमायत हासिल है, आपको सपोर्ट हासिल है, हमारी बात हो गई है, अब वहां पर भी जो बात है वो टूट चुकी है। कैसे टूटी है इसके ऊपर तो बात होगी। इसहाक डार ने ऐसा कौन सा काम किया है जिसके बाद ये सारे मामला खराब हुए हैं? एक एक चीज़ को डिस्कस करते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। जो लोग हमें फेसबुक के ऊपर देखते हैं वो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। दोस्तों, शहबाज हुकूमत को बेशुमार चैलेंजेस का सामना है। इसमें सबसे बड़ा चैलेंज माशी चैलेंज होगा। इकोनॉमी जो पाकिस्तान की है वो एक बड़ा चैलेंज होगा। लेकिन उसके बाद दूसरा बड़ा चैलेंज सियासी अदम इस्तेकाम है। यानी जब तक मुल्क में इस्तेकाम नहीं आता तब तक आप माशी तौर के ऊपर कोई बड़ा स्टेप नहीं उठा सकते। और हामिद मीर ने जो दावा किया है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को एक वो मुखालफत है जो पीटीआई से या जो फॉर्म 45 अब अपलोड हुए हैं वेबसाइट के ऊपर उसके बाद क्रिएट हुआ है। लेकिन उससे भी बड़ा जो उनको खतरा है वो अंदरूनी खतरा है। और सब चीजें उस तरीके से नहीं चल रही जिस तरीके से हम सबको नजर आ रही हैं। एक तो जो एक बात मैं कहता हूं कि चोर चोरी पे इकट्ठे हो भी जाएं, लेकिन माल तकसीम करते वक्त वो लड़ पड़ते हैं। लेकिन यहां पर जो माल की लड़ाई है वो दूसरी सियासी जमातों के साथ मामला खराब हैं ही हैं, लेकिन अपने अंदर यानी मुस्लिम लीग नून के अंदर एक बगावत उठी है, बगावत खड़ी हो गई है, जिसका मकसद जो है वो इस वक्त पावरफुल सर्कल्स जो हैं उनके साथ जो ताल्लुकात हैं उनके ऊपर पड़ने वाला है। इसके ऊपर मैं बात करता हूं, लेकिन उससे पहले आज एक कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई है जिसकी सदारत आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब ने की है। उसमें क्या बातें हुई हैं उसके ऊपर मैं एक सरसरी सी बात कर लूं। उसके बाद मैं आपको ये बताऊंगा कि इसहाक डार ही ने कैसे शहबाज शरीफ के ऊपर एक क़यामत तोड़ी है। आम इंतखाबात में महफूज माहौल फराम करने पर सिविल इंतज़ामिया, कानून नाफिज करने वाले अदारे और जो जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनके किरदार को आर्मी चीफ और कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के जो शुरका हैं उनकी जानब से उसको सराहा गया। उसके बाद ये कहा गया कि महफूज माहौल फराम करने के अलावा अफवाज पाकिस्तान का इलेक्शन के पूरे प्रोसेस से कोई उसमें किरदार नहीं, कोई रोल नहीं है। सोशल मीडिया पर बेबुनियाद प्रोपेगेंडा इस हवाले से किया जा रहा है और कुछ महदूद जो अनासर हैं वो सियासी बयानबाजी इसके ऊपर कर रहे हैं और पाक फौज का जो किरदार है उसको मशकूक बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मुफाद परस्त जो अनासर हैं वो अपनी सियासी जो बयानबाजी इसके ऊपर कर रहे हैं और वो साथ साथ अपनी जो नाकामियां हैं उसके ऊपर भी पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं। और इन सब जो अनासर हैं इनके खिलाफ बड़ी सख्ती के साथ निपटा जाएगा और इस चीज़ को किसी भी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अच्छा, उसके बाद अब शहबाज शरीफ साहब हैं, उनके लिए बड़ा चैलेंज क्या है?
آپ کو پتہ ہے، اگر آپ پاکستان کی تاریخ سے واقف ہیں، اگر آپ پاکستان میں حکومتیں بننے اور ٹوٹنے کی تاریخ سے واقف ہیں، اگر آپ پاورفل سرکلز کی جو انوالومنٹ ہے، جو انرولمنٹ ہے حکومت میں، اس کے بارے میں جانتے ہیں، تو اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ 3 ایسی وزارتیں ہیں جن میں بوائز کا انٹرسٹ ہوتا ہے۔ بوائز آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ اس میں نمبر 1 کے اوپر وزارت خزانہ ہوتی ہے، یعنی خزانہ کے اوپر جو شخص بیٹھے گا اس کی اپروول وہاں سے آنا ضروری ہے۔ دوسرے نمبر کے اوپر وزارت خارجہ، یعنی کہ خارجہ پالیسی پاکستان کی کیا ہوگی، اس میں بھی بوائز کا ایک بڑا انٹرسٹ رہتا ہے، اور ڈیفنس منسٹری کے اوپر بھی بوائز کا بڑا انٹرسٹ رہتا ہے۔ اور یہ 3 جو چیزیں ہیں اس کے اوپر بوائز جو ہیں ان کی بات آپ کو ماننی پڑتی ہے، ادروائز باقی جو ہے وہ آپ اپنی مرضی سے چیزیں چلا لیں۔ اب ایک خبر پہلے آئی تھی کہ اسحاق ڈار جو ہیں ان کو وزیر خارجہ بنایا جائے گا، ان کو فائنانس کی منسٹری نہیں دی جائے گی، کیونکہ پاورفل سرکلز ان کی جو پرفارمنس ہے اس سے ایگری نہیں کرتے۔ اس کے بعد مصدق ملک صاحب کی خبر آئی کہ ان کو وزیر خزانہ بنایا جائے گا، لیکن اس سے پہلے ایک خبر یہ آئی کہ نگران حکومت میں جو وزیر خزانہ ہیں ان کی کارکردگی سے بہت مطمئن ہے پاورفل سرکلز، اور انہی کو شاید کنٹینیو کیا جائے، اور مسلم لیگ نون کی اس شہباز حکومت کو وزارت خزانہ کو دیکھنا تک بھی نہ دیا جائے، اور سارے جو معاملات ہیں وہ اپنے کنٹرول میں رکھے جائیں گے۔ لیکن بعد میں مصدق ملک کے وزیر خزانہ بننے کی خبریں آ گئیں، اور یہ ایک بڑا عجیب تھا کہ مصدق ملک کے بارے میں اس سے پہلے تو ہم نے کبھی سنا نہیں ہے کہ انہوں نے کسی فائنانس کے ڈپارٹمنٹ کو ہیڈ کیا ہو، پیٹرولیم کے حوالے سے ان کی ایکسپرٹیز تھی، لیکن اینی وے یہ بات آ گئی۔ اب اسحاق ڈار کی ایک آڈیو بہت سرکل کر رہی ہے جس میں وہ یہ کہہ رہے، آرمی چیف کے بارے میں کوئی بات کر رہے ہیں کہ ان کا نام لیا جا رہا ہے، ان کو بدنام کیا جا رہا ہے، اور ان کو اس چیز کا احساس تک بھی نہیں ہے، ان کو اندازہ بھی نہیں ہے، ان کو آئیڈیا بھی نہیں ہے۔ اس کے بعد اسحاق ڈار جو پاکستان مسلم لیگ نون کے سابق لیڈرز ہیں، شاہد حقان عباسی، مفتاح اسماعیل، ان کے بارے میں وہ بات کر رہے ہیں کہ انہوں نے اسحاق ڈار کے ساتھ منافقت کی ہے، اور اس کا خمیازہ ان کو یہ بھگتنا پڑا کہ وہ آج ان کی پوزیشن، پارٹی پوزیشن کیا ہے، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ جن لوگوں نے میرے ساتھ منافقت کی ہے وہ جیلوں میں گئے، وہ کس حشر ہوا ان کے ساتھ جو آپ کے سامنے ہے۔ اسحاق ڈار نے اس کے بعد ایک بڑی خطرناک بات کی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کو یہ کہا گیا تھا کہ جن لوگوں نے ان کے ساتھ منافقت کی ہے ان سب کو سبق سکھایا جائے گا، ان سب سے بدلہ لیا جائے گا، اور اس کے اوپر بھی وہ کافی ناراض نظر آئے ہیں۔ اب اسحاق ڈار کا مسئلہ کیا ہے، مسلم لیگ نون کا مسئلہ کیا ہے؟ اسحاق ڈار کی جو مفتاح اسماعیل سے لڑائی تھی، جس کا شاہد حقان عباسی نے بھی بعد میں اظہار کیا، اس وقت مریم کی ایک آڈیو بھی لیک ہوئی جس میں مفتاح اسماعیل کو سخت کرٹیسائز کیا گیا، اور طرح طرح کے جو ہیں وہ الزامات ان کے اوپر لگائے گئے۔ اس کے بعد اسحاق ڈار آئے، لیکن شاید جو پکچرز میں نے آپ کے سامنے تھمبنیلز میں لگائی ہیں یہ اسحاق ڈار کی پکچرز ہیں، اور اسحاق ڈار کی یہ حالت تھی جب یہ پاکستان سے بھاگے تھے، بگوڑے بنے تھے، لیکن اس کے بعد ان کو بڑی شان و شوکت کے ساتھ واپس لایا گیا، اور وہ پاکستان ایئر فورس کے طیارے میں واپس آئے تھے اس پروٹوکول کے ساتھ۔ اس کے علاوہ اسحاق ڈار کو اور کیا چاہیے تھا؟ اور اس کے بعد ان کی جو کارکردگی ہے، 16 ماہ کی پی ڈی ایم جو حکومت تھی، اس میں جو عوام کا کچومر انہوں نے نکالا وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ اس کے بعد بھی اسحاق ڈار کا مسئلہ کیا ہے؟ یہ خود کو عقل کل سمجھتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے علاوہ اکانومی کو، وزارت خزانہ کو کوئی چلا ہی نہیں سکتا۔ یہی پرابلم ان کے لیے سب سے بڑی پرابلم ہے، اور اب چونکہ پاورفل سرکل وزارت خزانہ کے اوپر کسی قسم کا رسک نہیں لینا چاہتے، وہ اسحاق ڈار کی پرفارمنس سے بڑی اچھی طریقے سے واقف ہیں کہ اسحاق ڈار کی پالیسیوں نے کس طریقے سے پاکستان کو ڈیفالٹ کے دہانے پر لے کے گئی،
دیوالیہ کیا اور IMF کے ساتھ جو مذاکرات ہیں اس میں اسحاق ڈار کہاں کہاں پہ انہوں نے اپنی کمزوریاں دکھائی ہیں. یہی وجہ ہے کہ اب اس کے اوپر تو کٹ کا نشان لگ چکا ہے، اور اب یہ آڈیو آنے کے بعد مجھے نہیں لگتا کہ اسحاق ڈار جو ہیں ان کو وزارت خارجہ بھی مل پائے، اور ایون یہ کہ ان کو کوئی بھی وزارت مل پائے. لیکن مسلم لیگ نون کے حلقے یہ بتاتے ہیں کہ آج بھی مسلم لیگ نون میں پرو نواز گروپ ایکٹیو ہے کہ اسحاق ڈار کو وزیر خزانہ بنایا جائے. اگر نواز شریف گروپ اسحاق ڈار کو وزیر خزانہ بنوانے کی کوشش کرے گا جبکہ شہباز شریف کا اس میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، پھر وائس میں اور ان میں پھڈا کھڑا ہوگا جو ان کی حکومت چلنے کے لیے سب سے بڑی پرابلم بنے گا. اور مجھے نہیں لگتا کہ خود نواز شریف شہباز شریف کی اس حکومت کو زیادہ دیر چلنے دیں گے. وہ ایسے معاملات کو اٹھائیں گے جس سے وہاں پر پرابلم کریٹ ہوگی. اور آپ کو پتہ ہے یہ حکومت کتنی کمزور حکومت ہے، کتنی کمزور جگہ پہ کے اوپر یہ کھڑی ہے، اور اگر اس طرح کے معاملات کو اٹھایا جاتا ہے تو ان کے لیے بڑی پرابلم کریٹ ہوگی اور اس حکومت کا چلنا مشکل ہو جائے گا. آپ بھی اس کے بارے میں لکھیے گا. اللہ حافظ.